السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ عربی تاریخ کے اعتبار سے سن 1425 ہجری کے آخری ایام اور آخری دنوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ سال پورا ہونے والا ہے اور چند دنوں کے بعد نیا سال نصیب ہوگا ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین زندہ بقید حیات رکھے گا۔ اس سن کے آخری مہینے کے آخری ایام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے تقویٰ اور اس کے ثمرات و نتائج اور اسباب۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے تقویٰ کا معنی اور مفہوم، کیسے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اگر صحت و وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز سلف صالحین کی چند مثالیں بھی اس موضوع پر پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تقوی صفت بنائے اور ہر ان عملوں سے دور رکھے جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہو۔ آج کی پوری تقریر یا آج کی پوری نصیحت دراصل یہ میں نے اپنے لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی جائے گی اسے مجھے خود غور کرنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ پھر آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ موضوع کو سننے کی کوشش کریں اور ہر کہی ہوئی بات کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو نبوت یا رسالت کے منصب پر سرفراز کر کے
ان کی امتیوں کے جانب بھیجا، اور سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے انہیں آگاہ کیا، اور انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے تیار کردہ نعمتوں کی خوشخبری دی۔ چنانچہ اگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی دعوت پر غور و فکر کیا جائے تو جہاں ان کی دعوت کا محور اور مرکز عقیدہ توحید تھا، وہیں ان کی دعوت کا محور اور مرکز لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے مخاطبین کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مختلف آیتیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ سارے نبیوں نے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تقویٰ اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت اور اس کا ڈر اپنے قلب و جگر میں بٹھانے کا مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں آپ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، اور سرور دو عالم شافع محشر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 131 کے اندر، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے ان تمام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا، یہی وصیت کی جنہیں کتاب ملی، اور تم کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں، یہی حکم دیتے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی وصیت اہل کتاب کو بھی کی، اور تقویٰ کی وصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت جس کو امام بخاری جس کو سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا گیا ہے، عرباد بن ساریہ والی لمبی روایت میں حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ثم اقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا۔ ایک لمبی روایت ہے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر کی روایت، اور صحیح روایت ہے۔ عرباد بن ساریہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں صلاۃ فجر پڑھائی، فجر کی صلاۃ پڑھائی، پھر آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے، اور ہمیں پر اثر زوردار نصیحت کی
نصیحت کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے سن کر آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، دل دہل گئے، دل لرز گئے۔ جب یہ زوردار نصیحت صحابہ نے سنی تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نصیحت ابھی ہم نے سنی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، چنانچہ مجھے آپ اور نصیحت فرمائیے، آپ اور باز فرمائیے، تاکہ ہم اسے اپنا کر کے اپنی پوری زندگی میں کامیاب اور کامراں ہو سکیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جلیل کی فرمائش پوری کرتے ہوئے جو وصیت کی، جو امت محمدیہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو وصیت کی، سب سے پہلی وصیت جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا آپ نے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم تمام لوگوں کو، تم سارے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تم تمام لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اللہ کے اور والسمع والطاعہ، اور اگر کوئی مسلمان سربراہ ہے، پیشوا اور قائد ملت ہے، تو اس کی بات سننے اور اس کی بات کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت کی، پہلی وصیت کی، اور وہ وصیت جسے صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ اس وصیت کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکیں گے، ایسی نصیحت اور ایسی وصیت جو ایک آدمی اپنے لوگوں سے رخصت ہوتے وقت رخصتی والی وصیت کرتا ہے، یہ وصیت میں، اس وصیت میں سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو، اور ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام ہی کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو ایک نہایت ہی جامع اور ایک نہایت ہی عمدہ بات کی وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت، اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت، اللہ سے خوف کھانے کا حکم۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو وصیت کی وہ یہ ہے کہ جو اسلامی بادشاہ ہو، اس کی بات کو آپ سنو اور اس پر اس کی فرما برداری کرو۔ دوسری حدیث کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، ایسے اسلامی بادشاہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی بات کو سنی جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص، کوئی بھی ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے، تب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت میں کسی کی اطاعت واجب و ضروری نہیں ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی اور فیوچر اور مستقبل کی بات بتلایا اور فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یاد رکھو، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، ہم میں سے جو لوگ، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، فرقوں کے اختلافات، عقیدے میں اختلافات، اعمال میں اختلافات، مختلف انداز کے، مختلف مکتب فکر کے لوگوں کے اختلافات دیکھیں گے، اختلافات رونما ہوں گے۔ امت محمدیہ کے اندر امت محمدیہ فرقوں میں بڑھ جائے گی، امت محمدیہ گروہوں میں بڑھ جائے گی، یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ لیکن ایسے موقع پر جب تم اختلافات دیکھو، لوگ مختلف ہو جائیں، لوگوں کے آراء اور قیاس اور لوگوں کے مسائل میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو ایک بات کی اور وصیت کرتا ہوں، اے میرے امتیوں، ایک اور نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ جب اختلافات رونما ہوں، امت گروہوں میں بٹنے لگے، امت ٹکڑوں میں بٹنے لگے، ایسے موقع پر تیسری وصیت تمہیں کرتا ہوں کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری حدیث کو لازم پکڑنا، اور خلفائے راشدین
جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا. ایسا نہ ہو کہ جب اختلاف پیدا ہو جاوے کسی بات پر، کسی معاملے میں، تو ایک صاحب ایک گروہ بنا لے، ایک صاحب ایک جماعت بنا لے، ایک صاحب ایک چیز بنا لے، گروہوں میں بڑھ جائے، فرقوں میں بڑھ جائے، ٹولیوں میں بڑھ جائے. فرقوں میں بڑھ جانا، ٹولیوں میں بڑھ جانا، گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ باقی فرقوں کا طریقہ ہے. جو بھی شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، جو بھی شخص اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے شمار کرتا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے یہ نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے طریقے کو لازم پکڑو. اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے. اللہ کے رسول نے صرف یہی نہیں کہا کہ اسے میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. زوردار انداز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو خوب مضبوطی سے پکڑنا، یہاں تک کہ داڑھ کی دانتوں سے پکڑ لینا. فار ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی دریا میں تیر رہا ہے اور اس کو دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک رسی ہے. آپ کنارے کھڑے ہوئے ہیں دریا کے، بار بار آپ تاکید کریں گے خوب مضبوطی سے پکڑے رہنا، خوب ٹھاس کے پکڑے رہنا، پیر سے بھی پکڑ لو، ہاتھ سے بھی پکڑ لو، دانت سے پکڑ لو، ورنہ تم ڈوب جاؤ گے. یہی نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم سارے لوگوں کو کہ اگر کسی بھی چیز میں اختلاف پیدا ہو جاوے تو اس اختلاف میں ہم سنت رسول کو تلاش کریں، ہم سنت خلفاء راشدین کو تلاش کریں. کیونکہ بغیر سنت رسول کو تلاش کیے ہوئے اور بغیر سنت خلفاء راشدین کو تلاش کیے ہوئے ہمارے اندر سے اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے اور ہم ہدایت کے راستے پر رہ نہیں سکتے ہیں. آج کتنے اختلافات اور کتنے بٹوارے نظر آئے. کہیں سیادت کا مسئلہ ہے، کہیں قیادت کا مسئلہ ہے، کہیں سرداری کا مسئلہ ہے، کہیں اپنے اپنے خاص منہج و فکر کا مسئلہ ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی اور اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی: وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین میں نئے نئے ایجاد کی ہوئی چیزوں سے تم بچنا، کیونکہ ہر دین میں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز کیا ہے؟ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو جو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، ان نصیحتوں اور وصیتوں میں سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. اسی لیے موضوع اختیار کیا گیا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ سال کا آخری مہینہ ہے اور سال کے آخری مہینے کے آخری ایام ہے، لہذا ہم اپنے لیے بھی یہ نصیحت کر لیں اور اپنے بھائیوں کے کانوں تک بھی یہ وصیت اور یہ نصیحت پہنچا دے کہ اللہ کی وصیت ہے اور سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ہم سب اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا کریں. اس اللہ کی وصیت اور رسول کی وصیت تقوی کے سلسلے میں سن لینے کے بعد آئیے اختصار کے ساتھ سمجھا جائے کہ تقوی کہتے کسے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ لغت میں تقوی کہتے ہیں بچاؤ کو، حفاظت کو. تقوی کا لغوی معنی کیا ہے؟ بچاؤ، وقایہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں، بچاؤ اور حفاظت. اسی لیے آپ لوگ بلڈنگوں میں دیکھتے ہوں گے لکھا رہتا ہے جو فائر بریگیڈ کے پائپ لگے ہوتے ہیں، وقایۃ الحریق، بچاؤ اور حفاظت کا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچاؤ اور حفاظت کا. لیکن شرعی اصطلاح میں جب ہم تقوی کا مطلب اور معنی تلاش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال اور سلف صالحین کی بہت ساری تعریفیں ملتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سارے لوگوں کی تعریفیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. چنانچہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے، طلق بن حبیب نے کہا ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے، ذرا غور سے سنیں گے. تقوی، متقی اور تقوی. تقوی کا معنی کیا ہے؟ ان تعمل
بطاعت اللہ علی نور من اللہ وترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. تقوی کا مطلب بیان کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے عمل کرو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی روشنی کے مطابق. یعنی جو علم ملا ہے، جو آگہی ملی ہے دین کے معاملات میں، اس روشنی کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اللہ رب العالمین سے اجر اور بدلے اور ثواب کی امید رکھو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اللہ رب العالمین کی دی گئی روشنی کی روشنی میں. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عقاب سے ڈرو. یہ تقوی کا معنی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے، جو بصیرت دی ہے، اس علم اور بصیرت کی روشنی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کے ثواب کی امید رکھو اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی پکڑ سے ڈرو اور خوف کھاؤ. یہ تقوی کا معنی ہے. کچھ اب اس میں اگر دیکھا جائے اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو واجبات و فرائض کے ساتھ ساتھ سنن بھی آ گئے، قرأت قرآن بھی آ گیا اور بہت ساری نیکیاں آ گئی. اسی طریقے سے مجاہد نے تقوی کی تعریف کی ہے ان یطاع فلا یعصى. تقوی کا معنی یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. وَأَن يُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى. اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کی یاد ہمیشہ غالب رہے، اللہ کو بھولا نہ جائے. ایک ایک بات پہ دھیان دیجئے گا. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی معصیت و نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے. ان یشکر فلا یکفر. اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. یہ تقوی کا معنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، ابو ہریرہ سے پوچھا جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی بہترین مثال دی تقوی کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا مفہوم اور مطلب سمجھانے کے لیے کیا مثال دی؟ پوچھنے والے سے، جس نے تقوی کے بارے میں پوچھا تھا، پوچھتے ہیں کیا کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو پرخار ہو، کانٹے دار ہو؟ یعنی کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو جس راستے پہ کانٹے ہی کانٹے ہو، جس راستے کے دونوں جانب جو جھاڑیاں یا پیڑ اور درخت لگے ہوئے ہوں وہ نہایت ہی خطرناک کانٹے دار ہوں؟ کیا کبھی تمہارا ایسے کانٹے دار راستے سے گزر ہوا ہے؟ پوچھنے والے نے جواب دیا، ہاں میرا گزر ایسے راستے سے ہوا، کانٹے دار راستے سے میں گزرا ہوں. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ جب تم کانٹے دار راستے سے گزرے تو اپنے آپ کو کانٹوں کی تکلیف سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ بس سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنے آپ کو کانٹوں کی تکلیف سے، کانٹوں کی دشواریوں سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ جواب ملتا ابو ہریرہ کو کہ جب جب میں کانٹا دیکھا راستے میں اگل بغل، میں کانٹے سے الگ ہو گیا، اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کانٹوں سے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، اپنے پیر کو سمیٹ لیا اور کانٹوں سے بچ بچا کر کے میں نکل گیا. ابو ہریرہ نے کہا یہی تقوی ہے. ابو ہریرہ نے کہا یہی تقوی ہے. یعنی شر و فساد، اللہ کی نافرمانی، رسول کی معصیت، دین کی مخالفت، دین سے بغاوت، کہ بازار گرم ہو، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گاؤں اور بستی میں، ہر شہر اور ہر اسٹیٹ میں اللہ کی معصیت، نافرمانی اور دین کی مخالفت کے کانٹے بڑے بڑے لگے ہوئے ہوں،
बरदारी वाले रास्ते को अख्तियार कर लो। यही तकवा का माना और मफहूम है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, खल्ली दुनूब सगीरहा व कबीरहा फहुव तक़वा, कि छोटे और बड़े सारे गुनाह को छोड़ दो, यही तकवा है। छोटे और बड़े सारे गुनाहों को छोड़ दो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। छोटे और बड़े सारे गुनाहों को छोड़ दो, यही तकवा है। वसना कमाशिन फौका अर्दी शौके बेहदरिन मायुरा, और तुम वैसे ही चलो जैसे कि कांटेदार रास्ते या कांटेदार जमीन पर गुजरने वाला अपने आप को कांटों से बचाता है। और कहा, ला तहक़िरन्न सगीरतन इन्नल जिबाला मिनल हसा, किसी भी छोटे गुनाह को छोटा न समझो, किसी भी छोटे गुनाह को छोटा न समझो, क्योंकि पहाड़ ये कंकड़ियों से बनता है। इंसान को किसी छोटे गुनाह को छोटा तस्वुर नहीं करना चाहिए, और किसी छोटी नेकी को भी छोटा तस्वुर ना कीजिए। कितनी भी छोटी होने की, कितनी भी छोटी होने की, तो उसे हल्की न जान, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। तो छोटे गुनाहों से बचना, बड़े गुनाहों से बचना, यही तकवा है। मेरे भाइयों और साथियों, इन सारी तारीफात का खुलासा ये निकला कि तकवा कहते हैं कि अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की जावे, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाया जाए, अल्लाह के थवाब की उम्मीद रखी जाए, और अल्लाह के अजाब और उसके इक़ाब से खौफ खाया जाए। यही माना और मफहूम है तकवा का। जब तकवा का मफहूम हमने समझ लिया, तो आइए जरा हम तलाश करें और ढूंढें कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं कि वो चीजें अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमारे अंदर तकवा आ जाए। यानी तकवा पैदा करने वाली चीजें और तकवा पैदा करने वाले सामान क्या हैं, हम इसकी तलाश करें, ताकि उन सामानों को अख्तियार करके हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा पैदा करें। जब कुरान और हदीस और सलफ़े सालिहीन के अक़वाल हम पढ़ेंगे और देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे असबाब हमें मिलेंगे कि जिन असबाब का अख्तियार करने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का मुत्तकी बंदा बन जाएगा। हम चंद असबाब को यहाँ जिक्र कर रहे हैं। याद रखिए, ये वो असबाब जिक्र किए जा रहे हैं जिन असबाब का अख्तियार करने वाला यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुत्तकी बन जाएगा। बहुत सारे असबाब हैं। पहला सबब यह है कि अगर हमारे दिल में आखिरत की सजाओं का डर पैदा हो जाए, अगर हमारे कल्बो जिगर में आखिरत की सजाओं का डर पैदा हो जाए, तो हमारे दिल में अल्लाह का तकवा बैठ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह रहमान की आयत नंबर 46 के अंदर, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूबरू खड़े होने से डरे, उसके लिए दो जन्नत है। तो अगर हमारे दिलों में आखिरत की सजाओं का खौफ पैदा हो जाए, तो ये वो खौफ है जो हमारे दिल में तकवा ला करके बिठा देगा। दूसरा सबब क्या है? उखरवी आखिरत की नेमतों की उम्मीद और लालच और तड़प। जरा सोचें, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमें भूख लगी हो, हमें प्यास लगी हो, जोरदार प्यास कि जबान हरकत न कर पाए, बिल्कुल बहुत तेज प्यास लगी हुई हो, और हमारे सामने दूर खड़ा होकर के कोई निहायत ही शीशे के साफ शफाफ गिलास में पानी पिए, हमारे दिल में क्या तमन्ना पैदा होगी? हम उस साफ शफाफ पानी को हासिल करने के लिए क्या तगोदो और कोशिशें करेंगे? हम इसका तस्वुर कर सकते हैं। ठीक इस तरह कि उखरवी बदले बिल्कुल तैयार हमारे सामने रखे हुए हैं।
پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا جو گناہ اس اخروی بدلے سے اس کو محروم کر دے۔ تیسرا سبب ہے دنیاوی بدلے کی امید، دنیاوی بدلے کی امید۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، آگے بات آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کتنی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس طرح تقوی اختیار کر لیں تو دنیا میں ہم ان نعمتوں سے نوازیں گے، ان نعمتوں سے ہم نوازیں گے۔ دنیاوی نعمتوں کی امید بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا۔ پانچویں چیز جو تقوی پیدا کرنے والی ہے یا ذکر کی جا سکتی ہے وہ ہے حساب و کتاب کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی تیز، بہت ہی سخت اور نیکوں کے لیے بہت ہی آسان حساب لینے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ بدلے کے دن کسی بھی انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر سے لے کر کے وفات کے وقت تک ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب نہ دے، حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ اس کا حساب و کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ یہی حساب کا تصور اور حساب و کتاب کا خیال اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جاوے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے ایک مثال دے رہا ہوں عورتوں کے لیے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر گھر کو بہت ہی منظم، بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی لاق اور فائق دیکھنا پسند کرتا ہے، گھر کے اندر کسی طرح کی گندگی، کسی طرح کی افراتفری اور بے ترتیبی کو قطعاً وہ گوارا نہیں کرتا ہے، اگر اس کا ایسا شوہر آفس گیا، اس کے لوٹنے کا جب ٹائم ہو اور اس کے دل میں پیدا ہو کہ اگر گھر کا سامان قاعدے سے نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی اور ہماری کارستانی کے حیثیت سے ہمیں اچھا بدلہ یا سزا ملے گی۔ شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے وہ اپنے گھر کو کس طرح سنوار لے گی۔ دوسری مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی کسی کمپنی کا محاسب ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، حساب و کتاب کمپنی کا رکھتا ہو اور اسے یہ بات معلوم ہو کہ رات 8 بجے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ہمارا کفیل آ کر کے دانے دانے پائی پائی کا حساب لیتا ہے۔ ذرا سوچیں میرے بھائی، ایسا ہوشیار اگر وہ اکاؤنٹنٹ ہوشیار ہے تو کفیل کے آنے سے پہلے اپنے غلے کا، تجوری کا مکمل حساب و کتاب کر لے گا تاکہ جب کفیل آئے تو پورا حساب پیش کر دیا جائے، ذلت اور رسوائی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ہے بات کی نہیں؟ اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کے حساب و کتاب کی فکر اور اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے حساب و کتاب کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز جس کے اختیار کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ کا شرم، الحیا من نظر اللہ، اللہ کی نگاہوں کا لحاظ، اللہ کی نگاہ کا لحاظ اور خیال اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جاوے اور اللہ کی نگاہ کا احترام پورے مسلمانوں کے اندر ناگزیر ہو جاوے، دنیا کی رنگت بدل جائے گی۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، ذرا سوچیں، کوئی بھی عقل مند انسان اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، گھر والوں یا معاشرے سماج والوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، ان کی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے، ان کی آنکھوں کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جس سے اس کی رسوائی اور بے عزتی ہو، اور اللہ کی نگاہوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ کی نظر کا کوئی پس و لحاظ نہیں، بڑے دلیری کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نگاہ کے سامنے اس کی معصیت و نافرمانی کرتا ہوا نظر آ رہا۔ جب بھی ہمارے دل میں کسی برائی کا جذبہ
हमसे खिलवाड़ करे और उसी वक्त जब शैतान हमें भटका रहा हो, वरगला रहा हो, उसी वक्त अगर हमारे दिल में ये तसव्वुर पैदा हो जावे, ये ख्याल पैदा हो जावे, ये यकीन पैदा हो जावे कि वो मालिक अर्ज़ो समा, मालिक अर्ज़ो समा हमें देख रहा है, वो सोता नहीं, उससे कोई पर्दा नहीं। यकीनन अगर ये तसव्वुर और ख्याल और यकीन हमारे दिल में पैदा हो जावे, अल्लाह का तक़वा हमारे दिल में पैदा हो जावे। मिसाल के तौर पर अज़ा हुई, नमाज छोड़ने के लिए, सलात छोड़ने के लिए शैतान ने बरगलाया, उभारा, साथियों ने बरगलाया, उभारा, या ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हम सलात से गाफिल हो जाए। ऐन उसी टाइम अगर हमारे सामने ये हमारे दिल में ये यकीन पैदा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, और अगर हम सलात की अदायगी नहीं करेंगे, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमसे नाराज है, वो फौरन सलात की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा। तो अल्लाह की निगाह का लिहाज और डर और खौफ ये इंसान को मुत्तकी बना देने वाली चीज है। सातवीं चीज, अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्रगुजार बनना और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर अल्लाह का शुक्रगुजार बनना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें हमें अता की हैं, हम ज़बान से रब्बुल जलाल का भी शुक्रिया अदा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का पालन करके भी हम उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें। ज़बान से भी हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अश्शुक्र लिल्लाह, और साथ ही साथ ये नेमत जिस बारी ताला ने हमें दिया है उस रब्बुल जलाल की इताअत और फरमाबरदारी करके हम उसका शुक्रिया अदा करें। और अगर किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक मिल जावे तो वो अल्लाह का शुक्रगुजार बने, क्योंकि बगैर अल्लाह की तौफीक के कोई भी बंदा अल्लाह की कोई इबादत नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर आठवीं चीज जो तक़वा पैदा करने वाली है, जहालत खत्म करके दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, अल्लाह के इख्तियारात का इल्म, अल्लाह की कुदरतों का इल्म हमें हासिल हो जावे तो हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा पैदा हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह फातिर के आयत नंबर 28 के अंदर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से सच्चा इल्म रखने वाले उलमा ही अल्लाह ताला से डरते हैं। इसी तरीके से नववीं वो चीज जो इंसान को मुत्तकी बना सकती है वह है अल्लाह की अजमत, अल्लाह का एहतराम, अल्लाह की ताज़ीम। जिस तरह अल्लाह की ताज़ीम होनी चाहिए उस तरह ताज़ीम किसी की नहीं की जा सकती है। जिस तरह अल्लाह का एहतराम होना चाहिए उस तरह एहतराम किसी का नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करोगे मेरे भाइयों और साथियों, जहालत की वजह से या जाहिल लोगों के गुमराह करने की वजह से आज वलियों की जो ताज़ीम की जाती है और अपने पीरों और मुर्शिदों या ऐसे लोगों जिन पर बयात कर चुके हैं उनका जो एहतराम और ताज़ीम की जाती है, वो ताज़ीम और एहतराम अल्लाह का बंदों के दिलों में नहीं है। आज हमारा कोई पीर हमें हुक्म दे दे सऊदिया से इस तरह का सामान मेरे घर में आना चाहिए, कर्ज लेकर के वो सामान हम पहुंचा देंगे, इसलिए कि उसका एहतराम है, उसका डर है, उसकी ताज़ीम हमारे दिल में है। जबकि सबसे ज्यादा एहतराम और सबसे ज्यादा ताज़ीम अल्लाह वहदहू ला शरीक का होना चाहिए। उसकी कुदरतों की ताज़ीम, उसके इख्तियारात की ताज़ीम, उसके नेमतों की ताज़ीम, उसकी ज़ात की ताज़ीम हमें करनी चाहिए। अल्लाह की ताज़ीम ये इंसान को मुत्तकी बना देती है। मेरे भाइयों और साथियों, इस मौजू पर अगर सोचा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह पैदा होता है कि बात यह कही गई कि अल्लाह का जिस दिल में अल्लाह की ताज़ीम होगी उस दिल में तक़वा बैठेगा। अल्लाह की ताज़ीम आए कैसे? अल्लाह के ताज़ीम के मजहर क्या है? अल्लाह के ताज़ीम के आकार और निशानियां क्या है? उनमें से एक चीज जिक्र की जा सकती है, हालांकि बहुत, अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत, ये दिल जो हमारे सीने के अंदर है, ये दिल जो हम सब के सीनों के अंदर है, जिसकी हरकत अगर एक सेकंड के लिए बंद हो जावे तो उस हरकत को लाने के लिए हम अपनी सारी मिल्कियत फना कर देंगे। उस एक सेकंड हरकत के बंद इस दिल के अंदर दिल के खालिक की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत जितने ही है
में अल्लाह का तकवा भी बताए। ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता है। महाल और नामुमकिन चीज है कि बंदे का दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो और उस बंदे के दिल में अल्लाह का तकवा भी। ये मोहब्बत और तकवा लाजिम मलजूम चीज है। इसीलिए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने रौज़तुल मुहिब्बीन की सफ़ा 409 पर कहा है कि ये मोहब्बत दिल का पेड़ है, ये मोहब्बत दिल का दरख्त है। जिस दिल के अंदर मोहब्बत होती है जिस किसी की भी, वो दिल अपने महबूब के लिए बिल्कुल झुका हुआ होता है, अपने महबूब की हर बात को कबूल करता हुआ नजर आता है। और इस दिल के अंदर जो मोहब्बत का पेड़ है, इस पेड़ के तने अल्लाह की मारिफत है। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में कब पैदा होगी? जब अल्लाह की मारिफत हमारे अंदर आएगी। और इस दिल के मोहब्बत के दरख्त की डालियां अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत है, और इस पेड़ के पत्ते अल्लाह से शर्मो हया है, और इस पेड़ के फल अल्लाह के इताअत व फरमाबरदारी है, और इस पेड़ का मादा तना ये अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के अज़कार है। ये अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने मोहब्बत की मिसाल दी। चुनांचे जब इंसान इन सारी चीजों से अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो जाएगा, वो यकीनन अल्लाह का तकवा कभी अपने दिल में नहीं बिठा सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के बहुत सारे असबाब हैं, उनमें सबसे ज्यादा असासी बुनियादी सबब यह कही जा सकती है, वो है अल्लाह के कलाम की कसरत से तिलावत और अल्लाह के कलाम पर गौर व फिक्र करना। कोई शख्स अगर अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत का पेड़ लगाना चाहता है, तो इस पेड़ के लगाने के लिए जहां बहुत सारे जराए और असबाब और तरीके हैं, उनमें से सबसे ठोस और मुस्तहकम रास्ता है कुरान की तिलावत और कुरान के मानों पर गौर करना। बंदा जितना ही कुरान को समझेगा, जितना ही बंदे का ताल्लुक कुरान से मजबूत होगा, जितना ही बंदे के दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, उतना ही बंदे का रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा और बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागृत होगी। क्योंकि यह कुरान अल्लाह का कलाम है, यह कुरान रहमान का कलाम है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उन सारे मामलात को जिक्र कर दिया है जिनके पढ़ने और गौर करने से ऑटोमेटिक तरीके पर हमारे दिल में अल्लाह की ताज़ीम और उसकी मोहब्बत पैदा होगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियुदब्बिरू आयाति व लियतदब्बरू उलुल अलबाब। सूरह स्वाद की आयत नंबर 29। ये वो किताब है, आए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किताब है जो हमने तुम्हारी जानिब नाज़िल किया है, मुबारक किताब है, ताकि लोग इसकी आयतों पर ध्यान दें, ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अक्ल व खिरद वाले ही इससे नसीहत हासिल करते हैं। कुरान की तिलावत, कुरान का समझना, कुरान को के मफ़हूम को जानना, ये वो चीज है कि अगर ये हमारे अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह की ताज़ीम भी आ जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत भी आ जाएगी, और जब अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाएगी तो अल्लाह का तक़वा पैदा होगा। लेकिन क्या करोगे? जहालत और असबियत का आलम ये है कि लोग मुख्तलिफ किताबें बांटते घूमते नजर आ रहे हैं, कुरान की तिलावत से रोकते नजर आ रहे हैं, कुरान के तराजिम के पढ़ने से रोकते नजर आ रहे हैं। आते को जमातों की जमात है, खासतौर पर वो लोग जो बिल्कुल दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को तबलीगी जमात कहते हैं। अगर कोई भाई इसमें तबलीगी जमात से होगा तो मुझे माजूर समझेगा, बात अब कही जाती है। ये बेचारे इतने बड़े जाहिल, इतने बड़े कवि और कुरान पर इतने बड़े जुल्म और सितम ढाने वाले हैं कि लोगों को कुरान का तर्जमा पढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं ये फला साहब की किताब पढ़ लो, ये तबलीगी निसाब पढ़ लो, ये फज़ाइल अमाल पढ़ लो, ये तबलीगी निसाब पढ़ लो, जिसके पढ़ करके मुशरिक हो जाओ, जिसे पढ़ करके बिदाती हो जाओ, जिसे पढ़ के गुस्ताख कुरान हो जाओ, जिसे पढ़ करके मुनकिर हदीस हो जाओ। ऐसी किताबों को बांटते घूमते हैं और हज के पीरियड को तो ये लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों,
ذرا سوچو وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سامان ہے؟ وہ کون سا کلام ہے جس نے عمر کے دل کا کایا پلٹ دیا، جس نے بلال کو مسلمان کر دیا، جس نے بہت سارے صحابہ کی تاریخ بدل دی؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی لل، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ اکیلی انوکھی بے مثال کتاب ہے، قرآن مقدس، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ہدایت حاصل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھو، اور ایسے ترجمے پڑھو جو ترجمے مستحکم اور قابل اعتماد لوگوں نے کیا ہے، اور اس طرح کی کتابوں کے پڑھنے سے قصے کہانیوں کی تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے معانی پر غور و فکر، یہ انسان کو اللہ سے محبت کرنے والا چیزیں بنا دی۔ اور یہ بات جان لو، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم چند دوسری باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آئیے، ہے وقت شیخ؟ 10 بجے تک کھانا آ چکا ہے۔ تقوی کا مفہوم سمجھنے کے بعد اور ان اسباب و علل کو جان لینے کے بعد جنہیں اختیار کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کے قلب و جگر میں اپنا تقوی ٹھوس ٹھوس کے بٹھا دے، آمین یا رحم الرحمین۔ تو آئیے سن لیا جائے کہ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا فائدہ، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اور اس موضوع میں یہ بات اس لیے ذکر کی جاتی ہے تاکہ جب ہم تقوی اختیار کرنے کا، اللہ کا خوف اختیار کرنے بیٹھانے کا فائدہ ہم سن لیں گے، جان لیں گے، تو ہم کوشش کریں گے۔ تو آئیے سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے تقوی اختیار کرنے کے دنیاوی اور دینی فائدے ذکر کرتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے کا دنیاوی فائدوں میں سے تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی انسان کو ہر مشکل، ہر کٹھنائی، ہر تنگ دستی سے نکالنے کا ذریعہ، ہر پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ، ہر کٹھنائی اور مصیبت سے بچنے کا ذریعہ تقوی ہے۔ اس کی دلیل لو، اللہ رب العالمین کے کلام سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو شخص اللہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسے انداز سے رزق عطا کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں پائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال موسیٰ کے تاریخی واقعات ہیں۔ جب موسیٰ پہنچے تھے دریائے نیل پر، فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور آگے دریائے نیل ٹھاٹھے مارتا ہوا موسیٰ کے سامنے بالکل لبریز تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اور فرعون کو غرق آب کر کے مومن موسیٰ کو نکالنے کے لیے کس طرح راستہ بنا دیا۔ اور یاد کرو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ سے ہجرت کے موقع پر جا کر کے غار طور کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے، ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے دشمنان کفار مکہ نے اپنے انگوٹھے کو دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ اور اس سے کتنی مثالیں کتب حدیث کے اندر اور سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو تقوی یہ انسان کو ہر پریشانی اور مصیبت سے نکالنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ثمرہ ہے، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے، پرہیزگاری کا فائدہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہر معاملے میں آسانی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں پرہیزگاری ہے اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा। जो शख्स भी अल्लाह का तकवा अख्तियार करेगा, जो शख्स भी अल्लाह का खौफ अख्तियार करेगा, जो शख्स भी परहेजगारी अख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हर मामले में आसानी पैदा करते चला जाएगा। अल्लाह ताला उसके मामले में आसानी पैदा कर देगा। इसी तरीके से तकवा का फायदा यह है कि तकवा इंसान के अंदर इल्म नाफे पैदा कर देता है। इल्म नाफे, अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 282। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, अल्लाह तुम्हें आलिम बना देगा। अल्लाह तुम्हें कुरान का आलिम बना देगा, दीन का आलिम बना देगा, इस तकवा के बदौलत और तकवा के थमरे के तौर पर। और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। इसी तरह तकवा का फायदा यह है कि तकवा के जरिए इंसान अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है और लोगों में उसको इज्जत नसीब होती है, उसको सुरखरुई नसीब होती है। तकवा गोया ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। आले इमरान की आयत नंबर 76। अल्लाह ताला किसे पसंद करता है? परहेजगारों को, मुत्तकियों को, तकवा अख्तियार करने वालों को। और अल्लाह ताला ने इसी तरह हदीस के अंदर बयान फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु बिन नवाफिल हत्ता युहिब्बु। एक बंदा नफलों की अदायगी करके वो मुझसे करीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे पसंद करने लगता हूँ। ये लंबी हदीस है। इसी तरीके से तकवा का फायदा क्या है? अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद ये तकवा का फायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 194। अल्लाह ताला से खौफ खाते रहो, अल्लाह ताला से डरते रहो और ये बात यकीन के साथ जाने रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आनत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिफ्ज़ अल्लाह ताला से डरने वालों के साथ है। अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ ही है। अल्लाह किसका साथी है? अपने डरने वाले बंदों का साथी है। अल्लाह किसका साथी है? अल्लाह उन लोगों का साथी है जो अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी करने वाले हों। अल्लाह बागियों का साथी नहीं, अल्लाह काफिरों का साथी नहीं, अल्लाह से टकराने वालों का साथी नहीं। लेकिन आज जो जुल्म सितम के पहाड़ हमारे और आपके ऊपर टूटे जा रहे हैं, ये हमारे अमलों की कारिस्तानियां। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की परहेजगारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ आज हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर, मुस्लिम माओं के अंदर पैदा हो जावे, हर तरफ से अल्लाह की आनत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ रहेगी। मेरे भाइयों, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है कुल्लम कुल्ला। अल्लाह की सबसे बड़ी फौज उन लोगों के साथ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले। और इसकी तारीख आपके सामने बदर के मैदान में बहुत सारे सीरत के अंदर हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अगर हमारा दिल अल्लाह के तकवा से आरी हो, हमारे दिल के में चंद मामले में अल्लाह का डर हो और बाकी मामलात में अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से गायब हो, हम लाख जमा कर लें, हम लाख तैयारियां कर लें, हम लाख असबाब फराहम कर लें, अल्लाह की मदद कभी शामिल हाल नहीं हो सकती है मेरे भाइयों। इसी तरह तकवा का फायदा क्या है? तकवा का फायदा, तकवा गुर्बत का इलाज है, तकवा मुफलिसी का इलाज है, तकवा तंगदस्ती का इलाज है, तकवा आसमान और जमीन से बरकतों के खोल देने का जरिया और सामान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है सूरह आराफ के आयत नंबर 96 के अंदर, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर गांव वाले गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबसे पहले गौर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर गांव वाले, शहर बस्ती वाले ईमान ले आए, और ईमान का मतलब आप लोग समझते हैं, वो ईमान जिसके अंदर किसी किस्म की शिर्क की आमेजिश ना हो, जो हदीस जिब्रील के अंदर मौजूद है। ईमान ले आए और अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार कर लें। ईमान ले आए और अल्लाह का तकवा अख्तियार कर लें, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बिठा लें। ला फतह, ये किसका वादा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। इसमें हमारा यकीन होना चाहिए।
ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. آسمان سے ان کے لیے برکت اترے گی اور زمین کے سینے کو چاک کر کے چیر کر کے ان کے لیے ہم برکت نکالیں گے, روزی نکالیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو برحق ہے. یہ تقوی کے فائدے ہیں. اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی, اہل تقوی ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے. اہل تقوی ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کے اندر اہل تقوی ہی کی عزت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقی بندوں ہی کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی عید قربہ گزری, ہم نے بڑے قیمتی بکرے خریدے, بڑے مہنگے خریدے, لیکن قربانی کرتے وقت ہمارا دل تقوی سے خالی ہو, اس قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم نے دکھانے کے لیے اگر قربانی کی ہوگی تو وہ قربانی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا؟ نہیں, اللہ رب العالمین اہل تقوی ہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی تمام شیطانی نقصانات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. آج بڑی شکایتیں ہیں, جن آ رہا ہے, بھوت آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور شیطان گمراہ کر رہا ہے, ستا بھی رہا, گمراہ بھی کر رہا. تقوی شیطانی نقصانات سے بچانے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کے اندر ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے, وہ لوگ جو متقی ہیں, اگر انہیں شیطان کا ایک گروہ آ دبوچے تو وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کی مثال یہ سمجھیں, ایک وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے, وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند ہے, اگر شیطان اس کے پاس آئے چاہے انسانی شکل و صورت میں یا اپنے دعو فریب سے اور اسے لاکھ گمراہ کرنا چاہے تو اس سال اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کر, وہ گمراہ ہو سکتا ہے. وہ فوراً یاد کرے گا یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے, اور بغیر اس حق کی ادائیگی کے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے, بندے کے لیے تقوی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا مادہ ہے. انسان کے دل میں جتنا ہی اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا اتنا ہی وہ حق و باطل کو پرکھ لے گا. تقوی کے بدولت دل مضبوط ہوتا ہے, تقوی کے بدولت بصیرت تیز تر ہوتی ہے, تقوی کے بدولت ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے, جس سے انسان اس تقوی کی بنیاد پر وہ انسان جو لوگوں کو گمراہیوں میں دیکھتا ہے, دلالت میں دیکھتا ہے, بدعملیوں میں دیکھتا ہے, کفر و شرک کے اندر دیکھتا ہے, ایسے موقع پر کوئی بھی التباس, کوئی بھی شبہ اسے بھٹکا نہیں سکتا ہے. تقوی کی بنیاد پر, اور تقوی ہی انسان کو صراط مستقیم کی توفیق دیتا ہے, جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا کر دے گا, جس کی تفسیر علماء کرام نے کی ہے کہ حق و باطل کے درمیان پہچان عطا کر دے گا. حق کو پہچان لوگے, باطل کو بھانپ لوگے, اور کیا فائدہ ہوگا متقی ہونے سے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں بخش دے گا. حق و باطل کی پہچان عطا کرے گا, گناہوں کو مٹا دے گا, اور مغفرت سے نوازے گا. اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل والا ہے. تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے ذریعے انسان اللہ کی ولایت اور اللہ کا دوست ہو سکتا ہے, اللہ ولی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں. جس کے دل میں جتنا اللہ کا تقوی ہے, جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہے اور ڈر ہے, جس کے دل میں جتنی پرہیزگاری ہے, وہ اپنے خوف اور تقوی پرہیزگاری کی حیثیت سے وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو مزاروں پر دھونیاں دیتے نظر آ رہا ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو مزاروں پر نظر و نیاز و چتریں چڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو مزاروں پہ بیٹھ کر مراقبے کرتا نظر آ رہا ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو غیر اللہ کی دعائیاں دیتا ہے. چاہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو قبروں کا طواف کرتا ہے, چاہے اس کے پاس داڑھیاں ہوں, چاہے وہ نماز کا پابند ہو, چاہے وہ روزے کا پابند ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا.
میں اللہ کا تقوی ہو، اور اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوگا جس کے دل سے شرک غائب ہو، جس کے دل سے بدعت غائب ہو۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا شرک موجود ہے، اگر ہمارے دل میں بدعت موجود ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کا تقوی کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا ہماری جو سوچ ہے اولیاء کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، ولی کون ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ جو ولی ہوگا اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو نعمتوں، دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازے گا، اخروی نعمتوں سے نوازے گا۔ ولی وہ نہیں ہے جو مرید بناتا گھومے، وہ ولی نہیں ہے جو لوگوں کی جائیدادوں پر ڈاکے ڈالتا گھومے، وہ ولی نہیں جو مزاروں، درگاہوں اور ماننے کن کن خبائث کے اڈوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت لیتا گھومے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، جب تک ایمان ہمارا مستحکم نہیں ہو سکتا، جب تک ایمان ہمارا ٹھوس نہیں ہو سکتا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اس وقت تک ہم متقی نہیں بن سکتے۔ لاکھ ہم ولی ہونے کا دعویٰ کریں، لاکھ ہم خیروں کے بارے میں ولی ہونے کا دعویٰ کریں، اور ان کے در کے بھکاری اور ان کے در کے سوالی بنے رہیں۔ تو تقوی یہ ولایت حاصل کرنے کے دو شخص ولی بننا چاہے، یہ ولی کی ساری چیز نہیں ہے، یہ ولایت کسی کی وراثت نہیں ہے کہ خانقاہوں کی وراثت یہ کتب ہوں گے، یہ ابدال ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، ان کے بعد مجاور یہ بنے گا، ان کے بعد سجادہ نصیر، یہ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے تو قرآن کو اپنا مشرب بنا لیجئے، قرآن کو اپنا منہج بنا لیجئے، سنت رسول اور احادیث رسول کو تمام اختلافات سے بچ کر کے اپنے گلے سے لگا لیجئے، اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں میں اتار لیجئے، اور اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے دنیاوی سارے معاملات کو قرآن و حدیث کے موافق ڈھال لیجئے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یہ ولایت کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی متقی بندہ کافروں کے دجل و فریب سے نڈر ہوتا ہے۔ کسی بھی متقی بندے کے دل میں کافروں کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، آل عمران کی آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو تو ان کافروں کی کا مکر و فریب اور ان کی چال بازیاں تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہوگا وہی اللہ کے شاعر کی تعظیم اور احترام کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے والا ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یاد رکھو اللہ کے شاعر کی تعظیم ہی دل کا تقوی ہے۔ اسی طرح تقوی وہ صفت، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے عمل کی سدھار ہوتی ہے، تقوی اختیار کرنے سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے سورہ احزاب کے آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، نرم بات کرو۔ اللہ پر ایمان لانے والے لوگو اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا، ریپیرنگ کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل احترام اور قابل تکریم بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب کرنے کی کسوٹی مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، سطوت نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کا جو بٹوارا ہے خان پٹھان و ذات برادری کا، یہ معیار و کسوٹی اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے قریب کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا ہے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ رب العالمین کے نزدیک
تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تقوی فوز و فلاح اور کامیابی کا سامان، تقوی کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ سورۃ طور کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ تقوی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ سورہ مریم کے آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جنت اس کا ہم وارث بنا دیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ متقی ہی کے لیے جنت ہے، اور جنت میں منزلیں در منزلیں مکانات اس کے لیے ہیں، منزلیں در منزلیں بالاخانے ہیں، قصور اور حور ہیں۔ یہ متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 20 ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں، اور ان بالا خانوں کے نیچے، ان بلڈنگوں کے نیچے جو روم دور پر دور، منزلے پر منزلے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہی رب کا وعدہ ہے، اور رب کا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جنت متقیوں کے لیے بالکل نزدیک لائی جائے گی۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تقوی کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے جو آخرت کے اندر جس کا فائدہ ہم دے دیں گے، جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مرسلات کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ شعراء کے اندر بیان فرمایا آیت نمبر 90 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ تقوی والوں کے لیے تقوی کا فائدہ یہ ہے، تقوی والوں کے لیے جنتیں ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور بادشاہوں کے بادشاہ، مالک حقیقی کے روبرو بیٹھک اور اچھی مجلس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے عند ملیک مقتدر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ متقیوں کے لیے بہترین گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اہل تقوی کا گھر کیا ہی بہترین ہے۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ متقی لوگ، اہل تقوی، جنت کے اندر، جنت کے درختوں کے نیچے، جنت کے سایوں میں سیر و تفریح کریں گے، چہل قدمی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 اور 43 جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ پرہیزگار لوگ، اہل تقوی لوگ سایوں میں ہیں، بہتے چشموں اور نہروں میں ہیں، اور ان میووں میں ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ جنت کے اندر جن میووں کی خواہش کریں گے وہ ساری میوے ان کے لیے حاضر کر دی جائیں گے۔ اس طریقے سے تقوی کے بہت سارے فوائد، بہت سارے ثمرات اور بہت سارے نتائج ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو اس مختصر تقریر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وقت ساتھ نہیں دیتا، ورنہ میں صحابہ کرام میں سے چند شخصیتوں کے ایسے واقعات ذکر کرتا کہ جن کو سن لینے کے بعد ہمارے دانت میں پسینے آتے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا قریبی بندہ اور متقی بنانے کے لیے کس طرح جفاکشی اور محنتیں کرتے تھے اور کس طرح حرام چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اہل تقوی میں سے بنا دے، ہم تمام لوگوں کو متقی بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر بٹھا دے، ہمارے دلوں سے دوسروں کا ڈر نکال دے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر برقرار اور ثابت قدم رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو تقوی و طہارت، پرہیزگاری، توحید خالص اور سنت رسول کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔